احمد ترسون نے بس کی روانگی کا نظارہ اپنے بلاک کی بالکونی سے کیا تھا۔ بس روانہ ہونے سے کچھ دیر پہلے ہی وہ بالکونی سے نیچے اتر آیا۔ اس نے آخری تیاریاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھیں۔ اس کا رخ ثنائی کے کمرے کی طرف تھا۔ جناب والا، آج مجھے چھٹی مل جائے گی تھوڑی دیر کے لیے؟ اس نے بڑی ملتجی نگاہوں سے درخواست کی۔ نہیں، ثنائی نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ احمد ترسون کو اس سے اسی جواب کی توقع تھی۔ جناب، میرا والد شدت سے میرا منتظر ہے۔ مجھے کم از کم 1.5-2 گھنٹے کی چھٹی ہی دے دی جائے تاکہ اس سے… میں نے کہا نا کہ چھٹی نہیں مل سکتی، ثنائی نے اس مرتبہ ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، جو آپ کا حکم، کہہ کر احمد ترسون اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے کمرے میں وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس کی اور ثنائی کی معاصرانہ چشمک سے آگاہ تھے، اس لیے اسے دیکھتے ہی وہ ساری بات خود بخود سمجھ گئے اور زیر لب مسکرانے لگے۔ اگر ثنائی چاہتا تو اسے چھٹی دے بھی سکتا تھا، کیونکہ احمد ترسون کوئی ایمرجنسی ڈیوٹی تو نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی میز پر رکھا ٹیلی فون اٹھایا اور باپ کی دکان کا نمبر گھما دیا۔ ہیلو بابا جان، خالد میرا انتظار کر رہا ہوگا، اسے کہو تھوڑی دیر بعد جانے والی کابل غزنی ٹرانسپورٹ کی بس میں بیٹھ کر چلا جائے۔ مجھے آج تو کیا 1 ہفتے تک بھی چھٹی نہیں مل سکتی۔ اس کی بات پر وہاں موجود اس کے ساتھی کہکہا مار کر ہنس دیے۔ خات کی ٹیلی فون ایکسچینج میں بیٹھا آپریٹر بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ یہاں موجود ہر شخص چھٹی کو خدائی عطیہ جاننے لگا تھا۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہوتا جسے ہفتے میں 1 دن گھر جانے کی اجازت مل جاتی۔ جب سے ایمرجنسی کا اعلان ہوا تھا، وہ لوگ خود کو اس 4 دیواری میں قیدی جاننے لگے تھے۔ انہیں سارے دن میں بمشکل لنچ ٹائم کے وقت ہی 1 گھنٹہ فرصت کا میسر آتا تھا، جس دوران وہ یہاں سے باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لے سکتے تھے، ورنہ تو بیچارے سارا دن وہیں اپنے کمروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ خادے خان کے پاس دوپہر ہی سے احمد ترسون کا کوئی دوست جلال آباد سے آیا بیٹھا تھا۔ احمد ترسون نے اپنے والد کو بتا رکھا تھا کہ وہ آج شام کو اس سے ملنے آئے گا کہ اب اچانک اس کا فون آ گیا۔ اس کا بیٹا اتنے غصے میں دکھائی دے رہا تھا کہ اس نے اپنے جلال آباد سے آئے ہوئے دوست سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خادی خان اس کی اس بے رخی پر حیران رہ گیا۔ یہ بات اس کی پٹھانی روایات کے سراسر خلاف تھی۔ اسے اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ سرکار کی نوکری کرتے کرتے وہ اپنی روایات کو بھی فراموش کرنے لگا تھا۔ خادی خان نے بڑے معذرتی لہجے میں اس کے دوست کو اطلاع دی اور اس کا پیغام بھی دہرا دیا۔ وہی ٹرانسپورٹ بیٹا جس کی بسیں یہاں سے غزنی اور دوسری طرف جلال آباد کے لیے چلتی ہیں۔ خادی خان نے اسے مکمل اطلاع باہم پہنچائی۔ کوئی بات نہیں، اصل میں سرکاری نوکری ہے ہی بری چیز۔ خالد نے اظہار افسوس کیا۔ ہاں بیٹا، لیکن اس نالائق کو سمجھائے کون؟ خادی خان بولا۔ اچھا بزرگوار، مجھے چلنا چاہیے، شاید تھوڑی دیر بعد مجھے لاری بھی نہ مل سکے۔ کرفیو لگ جاتا ہے نا؟ خالد نے اٹھنا چاہا۔ نہیں بیٹا، تم میرے ساتھ گھر چلو، یہ مناسب نہیں لگتا۔ خادی خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بزرگوار، پھر کبھی صحیح۔ احمد کو علم ہے کہ مجھے آج رات واپس پہنچنا ہے، وہاں بھی کام کا حرج ہو رہا ہوگا، اسی لیے اس نے کہا ہے آپ برا نہ منائیں، وہ میرا بہت بے تکلف دوست ہے۔ خالد نے بوڑھے خادی خان کو تسلی دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے دوست کو فون کر لوں؟ کیوں نہیں بیٹا، کہتے ہوئے خادی خان نے فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ خالد نے ایک نمبر ملا کر اپنے کسی دوست کو اپنی آمد اور روانگی کی اطلاع دی اور بتایا کہ وہ کابل غزنی ٹرانسپورٹ کی بس سے جلال آباد جا رہا ہے۔ فون کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آخری لاری کی روانگی کا وقت ہو رہا تھا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود خادی خان اسے لاری اڈے تک چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ ابھی وہ لوگ بمشکل وہاں سے 1.5 فرلانگ چل کر لاری اڈے کے قریب ہی پہنچے تھے جب اچانک احمد ترسون کے دوست کو نزدیکی بازار میں کوئی ضروری کام یاد آ گیا اور اس نے خادی خان کا شکریہ ادا کر کے اسے جان چھڑائی۔ الحمدللہ، پیغام سنتے ہی بے اختیار امیر داد خان کے منہ سے نکلا۔ اللہ نے فضل کیا اور فیضان اوغلوں کا منصوبہ کامیاب رہا، الحمدللہ۔ اس کے نزدیک بیٹھے باقی ساتھیوں نے بھی بیک زبان پکارا، قاسم
ساتھیوں کو چوکس کر دو، آج اللہ نے ہمیں دشمن سے کابل میں براہ راست دو ہاتھ کرنے کا موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانو، اللہ ہمارا مددگار ہو۔ اس نے قاسم ایشان زادے کو مخاطب کیا، بے شک یا امیر۔ مختصر سی دعا کے بعد مجلس برخاست ہو گئی۔ جس جگہ وہ لوگ بیٹھے تھے وہ پہاڑی سلسلے سے ملتی ایک جدید اور ماڈرن آبادی تھی، جہاں کابل کے روسا اور افسران قیام پذیر تھے۔ عام شہری تو اس کالونی کے نزدیک پٹکنے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس ماڈرن کوٹھی کے ایک تہہ خانے میں رکھے ایک ٹرانسمیٹر کے ذریعے یہ پیغام مجاہدوں تک پہنچ گئے۔ قاسم کے بعد اس کے باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اپنایا تھا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پہاڑی سلسلے کے آغاز کے بمشکل ایک فرلانگ بعد ہی مجاہد مورچہ بند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں محیر العقول کارنامہ سر انجام دینا ہے۔ افغانستان کے سب سے بڑے شہر میں، روسی افواج کے مرکز میں، حکومتی طاقت کے گھڑ میں بیٹھ کر انہیں حکومت سے ٹکرانا تھا۔ غیر ملکی خود ساختہ آقاؤں کو بتانا تھا کہ پہاڑوں کے بیٹے آزاد فضاؤں کے مکین ہیں۔ غلامی کا لفظ ان کی کسی لغت میں موجود نہیں ہے۔ وہ آزاد پیدا ہوتے اور آزادی سے زندہ رہ کر مرنے کے قائل ہیں۔ غلامی کی زندگی سے وہ باوقار موت کو ہر حال میں بہتر جانتے ہیں۔ یہ آزادی، اخوت، جہان بانی اور جان نثاری ان کے خمیر میں رچ بس چکی ہے۔ انہوں نے سر جھکانا سیکھا ہی نہیں۔ وہ سر بفلق پہاڑوں کی چوٹیوں جتنے بلند اور ناقابل تسخیر عزائم سینوں میں رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کوہسار باقی، افغان باقی، اور کوہساروں کو موت نہیں۔ کابل غزنی ٹرانسپورٹ کی بس کمانڈوز اپنے پیٹ میں سمیٹے بڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ میجر ششکن ونڈ سکرین کے باہر سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ ہلکی ہلکی پھوار کے بعد اب دھند پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ بس کی تیز لائٹس اور اس کے ماتھے سے بندھی سرچ لائٹ کی روشنی میں بھی وہ لوگ بمشکل 15-20 گز دور تک ہی دیکھ سکتے تھے۔ آہستہ آہستہ دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوہر اور یخ